بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 97 تک ہم نے پڑھ لیا تھا سورۃ آل عمران میں سے، اور لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے آیت نمبر 99 تک ترجمہ کر چکے ہیں، لفظی ترجمہ۔ آگے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان آیات کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 100 نمبر آیت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے الذین، وہ لوگوں جو آمنو ایمان لے آئے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، ان تطیعوا، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ یا اس گروہ کا، یا ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی ہے۔ اگر آپ ایک گروہ کی اطاعت کرتے ہو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یردوکم تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر کی طرف، تمہیں تمہارے ایمان کے بعد وہ لوٹا دیں گے، کافر بنا دیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرتے ہو تو تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر۔ وَكَيْفَ، اور کیف بلا کیسے، تکفرون تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تم میں ہے، رسولہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلا تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور من جو شخص، یعتصم خود کو مضبوطی سے تھام لے، جو مضبوطی سے تھم جائے، باللہ اللہ کے ساتھ، جو تھم جائے اللہ کے ساتھ، جو جڑ جائے اللہ کے ساتھ، فقد ہدیہ، پس قد تحقیق، ہدیہ اسے ہدایت دی گئی ہے، الا طرف صراط رستہ مستقیم سیدھا، تو اسے ہدایت دی گئی ہے سیدھا رستے کی طرف۔ اور میں یعتصم میں جو عصمت ہے اس میں ایک تو ہے تھام لینا، جڑ جانا، اور ایک ہے اس کی حفاظت میں آ جانا۔ عصمت مطلب جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیا گیا ہے۔ آئین آیات کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 98 سے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ ان ساری آیتوں کو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے دونوں جو آیتیں تھیں، ان اول بیت والی جو 2 آیتیں اور اس سے جو پچھلی آیتیں جو ہم نے اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی ہیں، ان دونوں جو ٹاپکس ہیں ان میں اہل کتاب کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ان جوابوں کو دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو مخاطب کیا، فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سے نوازا ہے اور تمہارے پاس اس بات کو یقین کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم اول المسلمین، سب سے پہلا فرما بردار بنو، سب سے آگے بڑھ کے تم اسلام قبول کرو۔ تم تو کہا کرتے تھے دوسروں سے کہ ہم جو ہے نا آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے، جھگڑیں گے، تمہیں اہل کفر کو ہم سبق سکھائیں گے۔ آخری نبی کے تم وسیلے دیا کرتے تھے، اور آج جب آخری نبی آئے ہیں تو تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہو، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ اور اللہ کی آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک آیات ہے جو اللہ کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں، ایک قرآن پاک ہے اور ایک شریعت ہے، ایک کونی آیات ہے اور ایک شرعی آیات ہے۔ کونی آیات جو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج، چاند، ستارے اور جو بھی مخلوقات جو بنائے ہیں اللہ نے، جن پر غور کرنے سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان کا۔ اور دوسرا شرعی آیات، شرعی آیات سے مراد قرآن اور حدیث، اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا فرمان، تم کیوں ان کا انکار کرتے ہو؟ اور یعنی یہاں پہ اہل کتاب کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم تو علم والے ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہ ہو اور وہ گناہ کرے تو اسے عذر دیا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن پتہ ہونے کے بعد بھی انسان گناہ کرے تو پھر تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں علم کی بنیاد پہ۔ کتنے جگہوں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں نے وہی کام کرنا ہے کیونکہ
جو ہے نا ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے رواج میں ہمارے، تو علم آ جانے کے بعد تو زیادہ معاملہ خطرناک ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، یہ بہت خطرناک ایک دھمکی ہے کہ جو بھی تم کر رہے ہو اللہ گواہ ہے۔ مطلب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ دنیا میں تم چلاکیاں کر کے اپنے آپ کو بچا لو گے، اپنے معاملے کو صاف کر لو گے، لیکن یاد رکھو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حق کو قبول نہ کرنے پہ تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ تمہارے سارے کرتوتوں پر اللہ گواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے کتاب والوں۔ اہل کتاب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ۔ یہود کو تورات سے نوازا تھا اور نصارہ کو انجیل سے، دونوں کتاب والے ہیں۔ اے کتاب والوں، اے اہل کتاب، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو؟ اللہ کے دین کے راستے میں تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ من آمن تبغونها عوجا، جو ایمان لے آئے تم اسے ایمان سے دور کرنا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو اس بات پہ۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یاد رکھو اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان نہ لانے کے حد تک تم بہت بڑے مجرم بن گئے، اب ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کو بھی روک رہے ہو۔ اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیتوں میں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی یہ آفر کیا تھا کہ آپ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور دوسری سورۃ آل عمران کے جو تیسرے پارے کے آخری جو آیات تھے ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی کہا تھا کہ آپ چھوڑ دو اس دین کو، ہمارے پاس آ جاؤ، جن میں سلمان فارسی اور وغیرہ دیگر صحابہ کرام تھے، غالباً عمار بن یاسر تھے۔ تو اللہ نے ان کو وہاں پہ بھی اللہ نے ان کی اچھے انداز سے اللہ نے ان کی اصلاح کی۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی بات کی کہ یا اہل الکتاب لما تصدون، کہ تم ایک تو تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ آخری نبی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، اور ہم نے پڑھا تھا دوسرے پارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچان چکے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، بالکل 100% انہیں یقین ہے۔ اور جب انسان عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھتا ہے، اور جب انسان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھتا ہے، اور دیگر ان لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں جو یہودیت سے اسلام میں آئے ہیں، تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی میں، اور سیدنا عبداللہ بن سلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا واقعی میں آپ لوگ اسی طریقے سے جو اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے بچوں، جس طرح بچوں کو پہچانتے ہو اس طرح اللہ کے رسول کو پہچان گئے، تو انہوں نے کہا بالکل، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی، عبداللہ بن سلام تو فرماتے ہیں کہ جب پہلے دن اللہ کے رسول مدینہ میں آئے ہیں، میں نکلا دیکھنے کے لیے، جب اللہ کے رسول کے چہرے کو میں نے دیکھا، آپ لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، رش تھا آپ کے ارد گرد، سارے لوگ آپ سے ملنے آئے تھے، تب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا واللہ ان ھذا الوجه لیس بوجه کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ اور تب اللہ کے رسول فرما رہے تھے ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، صلہ رحمی کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تم اٹھ کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا نا اللہ کے رسول کو، آپ کی باتیں میں نے سنی، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انکار کر رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کو بھی روک رہے ہو، تم چاہتے ہو دوسرے بھی جہنم میں جائیں۔ ایک انسان جنت کے راستے میں جا رہا ہے، تم اسے روکتے ہو کہ نہیں جنت کے راستے میں نہ جاؤ، لما تصدون عن سے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو خود تو برے ہیں، دوسروں کو بھی برائی کی طرف لے کے آتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم برے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم چوری، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں، ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنے پاس ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو بھی میرے ساتھ آ، میرے ساتھ چل، تم بھی ایسے ہی کرو، اور کسی کو اچھے راستے پہ ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ تان کرتے ہیں، ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور ہماری وجہ سے اگر وہ جو ہے نا حق سے ہٹ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے، دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور آج کل تو آسان ہو گیا نا برائی کو پھیلانا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، کہ سوشل میڈیا کے اندر ہمارا جو کردار ہوتا ہے، فیس بک کے ذریعے،
انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ٹویٹر تو ختم ہو گیا ہے، اور جو ہے نا وہ ایکس جو ہے اس کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے جو ہے نا وہ معاملات کو رکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے غلط بات کو ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو جو ہے نا وہ غلط باتیں ہوتی ہیں جو ہم عمدن پھیلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے، اور کبھی کبھی علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ہم نے پوری تحقیق بھی نہیں کی ہوتی اس موضوع پہ، اور ہم اسے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم برائی میں ہمارا ایک کردار ہوتا ہے جو شرک کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور شرکی عقائد کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ ذرائع کے ذریعے، الگ الگ طریقوں سے بدعات اور خرافات کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور حق کی طرف جانے والوں کو وہابی اور دیگر الفاظ القاب سے پکار پکار کے انہیں اللہ کے رستے سے روکا جا رہا ہے، انہیں حق سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو اپنا رہا ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بس میرے لیے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حالانکہ دلائل سے وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کی تحقیر کرے تاکہ وہ جو ہے نا حق سے ہٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے یہ لوگ، اور ان لوگوں کو بھی اگر یہ گمراہ کرتے ہیں تو ان کا بوجھ بھی ان کے کندھے پہ۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، نہیں لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہو؟ من آمنا تبغونها عوجا، جو ایمان لے آیا ہے تم اسے اس رستے میں جو ہے رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ اللہ اکبر، اے کم سے کم تم اپنے شر کو اپنے حد تک رکھو نا۔ جب مجھے پتا ہو کہ مجھ میں شر ہے، مجھے پتا ہے کہ میں حق پہ نہیں ہوں، مجھے پتا ہے تو میں اپنے شر کو اپنے حد تک رکھوں نا، میں کیوں اس شر کو پھیلا رہا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم گواہ ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، مطلب تم علم رکھ کے تم جو ہے نا لوگوں کو، علم تمہیں پتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، پھر بھی تم جان بوجھ کے اس برائی میں آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں تو قرآن نے فساد پھیلانے والوں کو بھی نصیحت کی، یعنی یہودی جو تھے ان کے کرتوت جس طرح کے تھے، انہوں نے گند رچایا ہوا تھا، ان کو بعد میں مارا گیا، ان کو مدینے سے نکالا گیا، شام کی طرف ان کو روانہ کیا گیا، اور الگ الگ جنگوں میں الگ الگ موقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نا اچھی طرح ان کا علاج کیا، اور آخر ان کو مکمل طور پہ آپ نے فرمایا کہ جزیرہ عرب سے اخرج الیہود اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے ان کو باہر کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا وہاں سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت، ان کی اصلاح کے لیے بار بار اللہ نے آیات نازل کی، بار بار اللہ نے آیات نازل کی کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ مشرکین پہ بھی جب آیات، مشرکین کے لیے جب آیات نازل ہوئی ہیں، جب مکہ میں تھے اللہ کے رسول، تو بہت سارے مشرک مسلمان ہوئے۔ مدینہ میں بھی جو مسلمان ہونے والے تھے نا، مسلمان جو مدینہ میں ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ، وہ اوس اور خزرج کے جو مشرک تھے اکثریت وہ تھے، یہی لوگ وہاں سے آئے تھے مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی بیعۃ العقبہ الاولیٰ میں، بیعۃ العقبہ ثانیہ میں، جو بیعۃ عقبہ جو جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں منا میں جمرات کے پاس، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت توحید دی، پہلے کم لوگ تھے، پھر دوسری دفعہ اور زیادہ تھے، تیسری دفعہ اور۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہودی تھے؟ یہودی نہیں تھے، یہ مشرکین تھے جنہیں اللہ نے، کیونکہ ان کا ایک انسان جس سے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، جب وہ حق سنتا ہے زندگی بھر وہ شرک میں رہا، شرک کرتا رہا، جب اسے حق ملے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حق کی طرف آئے، اس کے مقابلے میں کہ وہ انسان جسے حق کا پتہ ہے لیکن وہ ضد کرتے ہوئے، عناد کرتے ہوئے، یہ حق کو نہ چاہتے ہوئے جس نے حق کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ کم ہی لوگ، اس طرح کے لوگوں میں کم ہی ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں وہ انسان جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، جو زندگی بھر جو ہے نا گمراہی میں رہا، اس کو آپ سمجھاؤ گے تو چانسز ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آئے۔ لیکن ایک انسان نے قرآن بھی پڑھا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد حفظ بھی کیا ہے، لیکن غلط صحبت کی وجہ سے، غلط لوگوں میں رہنے کی وجہ سے، اور غلط رستوں کی وجہ سے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، یا وہ بے دینی میں، دنیا کے دنیاوی معاملات کی برائیوں میں وہ پڑ گیا، چوری میں، ڈکیتی میں، جو ہے نا برائیوں میں آگے بڑھ گیا۔ اب یہ انسان قرآن بھی پڑھ چکا ہے، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، پھر بھی وہ دو نمبری کر رہا ہے، کیونکہ یہ انسان حق کو جان کے اس نے حق کو چھوڑ دیا۔ اس کا ہدایت کی طرف آنا زیادہ مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک وہ انسان جو ہدایت پہ تھا ہی نہیں، وہ
اس کا ہدایت پہ آنا آسان ہے، لیکن ایک انسان ہدایت پہ آ کے ہدایت سے ہٹ جاتا ہے نا، اس کا دوبارہ ہدایت پہ آنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بل ران علی قلوبہم، اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی میں جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو پھر جب ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے پھر وہ دوبارہ حق کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آتے۔ یہودیوں میں کا یہی معاملہ تھا، یہودی حق کو جانتے تھے، وہ اللہ کی کتاب تورات بھی پڑھ چکے تھے، انجیل کا بھی ان کو علم تھا، لیکن اب وہ جو ہے نا ایک ضد اور ایک اناد کے بنیاد پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور یہ معاملہ ایمان لانا ان کے لیے زیادہ مشکل تھا مشرکین کے نسبتاً، اس لیے بہت کم یہودی مسلمان ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لما تکفرون بآیات یا اہل کتاب لما تصدون عن سبیل، تم کیوں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو؟ یعنی تم تو علم رکھتے ہو، تمہیں تو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن ہمیشہ جب انسان علم رکھنے کے بعد پھر بھی جب باطل میں جاتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ برا کردار اور بدترین کردار اس طرح کے لوگوں کے ہو جاتے ہیں، الا من رحم اللہ۔ تو تبغونها عوجا، تم اسے رکاوٹ بن رہے ہو، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، تم جانتے ہو، یعنی تم جان کے یہ کام کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، یہ بھی ایک تہدید ہے، ایک دھمکی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تم جہاں چاہو جاتے ہو جاؤ، جو کرتے ہو کرو، گھوم کے تم نے اللہ کے پاس آنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تمہارے اعمال اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا جب بھی آئے تو یہ ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پڑھا تھا کہ جب بھی یا ایھا الذین آئے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اپنے کانوں کو فوراً متوجہ کر دو، کیونکہ اللہ تمہیں کوئی حکم دے رہا ہے، کوئی تمہارے فائدے کا کوئی کام ہے کیا تمہارے نقصان کا کسی کام سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اس لیے فوراً توجہ دے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اطاعت کرتے ہو، پہلے اللہ نے اہل کتاب کو کہا کہ تم کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، پھر اہل ایمان کو کہا کہ ایمان والو اگر تم ان اہل کتاب کی اس جماعت کی پیروی کرو گے، لفظ فریق اللہ نے استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے یہ ایک گروہ ہے جو لوگوں کو باطل کی طرف لے کے جانے میں زیادہ جن کا کردار ہے۔ آپ نے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو فوراً الرٹ کر دیا کہ نبی کے ساتھیوں ان کی باتوں میں نہ آنا، اور پھر نبی کے ساتھیوں نے ان کی باتوں میں آنا تھا، اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اہل کتاب کی جتنی بھی محنتیں تھیں، انہوں نے جتنی کوششیں کی، جتنے انہوں نے حربے اور رستے استعمال کیے، جن میں لڑائی جھگڑا، جن میں جھٹلانا، جن میں گمراہ کرنا، اور ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ رکاوٹ بن جانا، لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، اور الگ الگ طریقے جنہوں نے گمراہی کے اپنائے تھے، لیکن ایک بھی صحابہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ ان کی طرف نہیں جو ہے نا مڑا۔ اس طرح وہ جب ابو سفیان سے ہرقل نے جب پوچھا کہ حل یرتد منہم احدا سخطۃ لدینہ، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی دوبارہ اسلام سے پلٹتا ہے، تو انہوں نے کہا نہ 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 نہ، اسلام قبول کرنے کے بعد تو نہیں پلٹتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کذالک الایمان، ہرقل نے کہا کہ اسی طرح ایمان کا معاملہ، اذا خالطت بشرتہ القلوب، جب یہ ایمان دل میں داخل ہو جائے نا، پھر نہیں یہ ایمان دل سے نکلتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی ایمان کے تو اللہ نے ذمہ داری دی نا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے ساتھیوں، اگر تم، اور صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ ساری امت کے لیے، لیکن اول مخاطب صحابہ کرام تھے، کہ اگر تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، ہمارے لیے بھی ہے کہ تم اگر اہل کتاب کی باتوں کو مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹائیں گے۔ ساتھ ہی کیا فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو گے؟ یعنی یہاں پہ صحابہ کرام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کے ساتھیوں، تم بھلا کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی تمہارے لیے کفر تو ناممکن ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کیونکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
جو قرآن کو پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اسے اپناتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ۔ کہ قرآن کو اپنانے کے بعد بھی کوئی بس کفر میں جا سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ کفر میں قرآن کو ایمان کے بعد کفر میں وہی جا سکتا ہے جس نے قرآن کو نہیں اپنایا، جو قرآن سے دور ہو جائے، جو قرآن کے علم سے دور ہو جائے، قرآن کے فہم سے دور ہو جائے، جو قرآن کو وقت نہ دے، اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کا کلام یہ تو ہدایت ہے، جو اللہ کے کلام کو اپنائے گا وہ بھلا کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے بھلا کافر ہو سکتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے سامنے تو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تم پر پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی عظیم عبادت ہے، قرآن سننا بھی عظیم عبادت ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن سنتے ہو، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جو ہے نا گمراہی کی طرف جاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن روشنی کی کتاب ہے۔ وفیکم رسول، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا یہ مقام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ سے ملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اتنے بابرکت ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس رہنا، ان کے صحبت میں رہنا انسان کو بدل دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھے صحبت اور برے صحبت کی مثال والی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اچھے صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی مثال ہے، جو خوشبو بیچتا ہے، تو اس کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کبھی خوشبو گفٹ کر دے گا، نہیں تو پھر تمہیں خوشبو کبھی تمہیں لگا لے گا، نہیں تو تم وہاں بیٹھو گے تو تمہارے کپڑوں سے ویسی اچھی خوشبو آئے گی۔ اور دوسرا وہ شخص جو برائی، جو لوہار کے ساتھ بیٹھتا ہے، لوہار کے ساتھ بیٹھو گے شاید تمہارے کپڑے جل جائیں، نہیں تو شاید کپڑے نہیں بھی جلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کپڑوں سے بدبو آئے، نقصان کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو جب انسان، وہ لوگ جو رسول اللہ کے صحبت میں رہے ہیں، ان سے خوشبو نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ ان کا ایمان چمکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نہیں، فلاں صحابی نے ایسے کیوں کیا، فلاں صحابی نے ایسے کیوں کیا۔ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جی تمہارا استاد کون ہے؟ تمہارا استاد فلاں ہے تو اس لیے تم بڑے نیک ہو، اس لیے تم، حالانکہ صحابہ تو جنتی ہیں، اللہ نے کہا ہے، میرے اور آپ کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ پھر بھی صحابہ کو برا کہنے والا خود کو تو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے تو وہ ان کو برا کہہ رہا ہے۔ تو اگر تم اچھے ہو تو تمہارا استاد کون ہے؟ تم فلاں استاد کے شاگرد ہو اس لیے اچھے ہو۔ تو جو اللہ کے رسول کا شاگرد ہو، جو دن میں 5 نمازیں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ ان سے خوشبو نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ ان سے انہی لوگوں کو بدبو آتی جن کے اپنے ناک خراب ہیں۔ صحابہ کرام خوشبو والے لوگ ہیں۔ وفیکم رسول، تم کیسے کفر، پہلا مخاطب صحابہ کرام ہے کہ تمہیں تو اللہ کا کلام قرآن اترتا ہے اور تم سنتے ہو، قرآن اترتا ہے اور تم سنتے ہو، اور پھر تمہیں اللہ کے رسول ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ تمہارے درمیان ہے۔ ایک ببرکت شخص، ایک عالم دین جب ہوتا ہے نا کہیں پہ، اس عالم کے بچے بھی بچوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کے باپ کے اثرات ہیں۔ ایک اچھے استاد کے شاگرد بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ایک اچھے انسان کے بچے، اس کے بھائی بہن، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اس کے دوست، اس کے ساتھی، ان کے اندر آپ کو وہ کوالٹیاں نظر آئیں گی۔ تو وفیکم رسول، کہ تمہارے درمیان تو اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ کی برکتیں تو دنیا کی کونوں کونوں تک آپ کی برکتیں پہنچ گئی، تو کیا صحابہ کرام اس سے محروم رہ گئے؟ سب سے زیادہ وہ برکتیں سمیٹنے والے صحابہ ہیں۔ اگر تاریخ میں کوئی بات آتی ہے کہ صحابی نے غلط کیا، صحابہ برا تھا، تو وہ تاریخی، وہ روایت غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن نہیں غلط ہو سکتا۔ وہ تاریخی بات غلط ہو سکتی ہے، وہ تاریخ بیان کرنے والا شخص غلط ہو سکتا ہے، وہ واقعہ سنانے والا غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی کے صحابہ، نبی کی صحبت میں رہنے والوں کی تو پھر کیا بات ہے؟ وفیکم رسول، ومن یعتصم باللہ، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی نہیں بلکہ یہ اصول ہے کہ جو یعتصم باللہ، جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کے ساتھ کس طرح جڑا جائے گا؟ ترکت فیکم امرین، آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو اگر تم ان دونوں کو پکڑ لو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، جو ان دونوں کو اپنا لے، وکیف تکفرون، تم کیسے کافر بن سکتے ہو؟ یعنی صحابہ کرام کے لیے ہے وکیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، قرآن اور حدیث، اللہ کا فرمان اور رسول اللہ تمہارے درمیان ہے، تم کافر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کے لیے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی، جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے، رسول اللہ کی حدیثوں کے ساتھ جڑ جائے، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ کتاب و سنت کو جو اپنا لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے ہدایت دے دی گئی ہے صراط المستقیم کی طرف، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو یہ سیدھا راستہ کہاں سے ملنا ہے؟ ومن یعتصم باللہ، جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے کیسے ہے؟ کتاب اور سنت کو اپنا کے، مضبوطی سے تھام کے، انہیں داڑوں کے ساتھ تھام کے، دنیا والے جو کہتے ہیں کہیں، قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا، بس کافی ہے۔ ان کا فہم حاصل کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان پر غور کرنا، یہ ہے ہدایت کا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا۔ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑ کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔